السلام علیکم سامعین کرام، اے ٹو زی آل ان ون چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ گزشتہ سے پیوستہ گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے ہندو سماج کی طبقاتی تقسیم، راجپوت قوم کا تعارف، ورن، ونش اور پھر گوتوں پر گفتگو کی اور تفصیل سے اس نظریے کو بھی متعارف کروا دیا جس کی بنیاد پر یہ قومیں وجود میں آئیں۔ آج ہم راجپوتوں کی مختصر تاریخ بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے تھوڑا سا اسلامی پس منظر بھی بیان کر دیں گے تاکہ اصلاح ہو سکے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں ہم بیان کر دیں آپ کو کہ اصل میں راجپوتوں کا اوریجن کیا ہے، یعنی کہ ابتدا کیسے ہوئی۔ تو جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ راجپوت کئی ایک علاقوں اور نسلی گروہوں سے آئے اور برِ صغیر میں آباد ہوئے، اور بعد میں انہیں راجپوت ہی کہا جانے لگا۔ اس کے برعکس ایک رائے یہ بھی ہے کہ راجپوت بادشاہوں کے قریبی رشتہ دار ہوا کرتے تھے اور بعد ازاں وہ ایک موروثی اور سیاسی طبقہ کے طور پر سامنے آئے۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ 16ویں صدی تک راجپوت ان مختلف النسل لوگوں کو کہا جاتا تھا جو کہ شاہی افسر ہوا کرتے تھے اور شتریہ ورن سے کم درجہ کے لوگ تھے، اور یہ سماجی طبقہ کے طور پر اس وقت سامنے آئے جب بہت سے قبائل اور خانہ بدوش برِ صغیر میں آباد ہوئے اور آہستہ آہستہ مقتدر حلقوں میں جا بیٹھے۔ قرون وسطیٰ کے لٹریچر کے مطابق راجپوت قوم کسی خاص جد اعلیٰ سے نسبت نہیں ہے، بلکہ اصل میں مختلف النسل لوگوں نے اپنی سیاسی طاقت کو جواز فراہم کرنے کے لیے خود کو شتریہ کے سٹیٹس کو اپنایا، اور کیونکہ اس سماج میں شتریہ ورنا کے علاوہ کسی اور طبقہ کو حکمران تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب یہ بات مختلف ہی ہے کہ راجپوت کہلوانے والی قوم کا اصل اوریجن کیا ہے۔ تاریخ دانوں کے نزدیک یہ موضوع خاصا اختلافی رہا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ ان حملہ آوروں کی نسل سے ہیں جو مختلف علاقوں سے ہندوستان پر حملہ آور ہوئے، جیسے ہوناز وغیرہ ہیں یا اسکائتھینز ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مختلف دیومالائی کہانیاں صرف اس لیے بنائی گئیں یا گھڑی گئیں تاکہ غیر علاقوں سے آ کر قابض ہونے کی بات کو چھپایا جا سکے۔ مشہور تاریخ نویس ڈی آر بھنڈارکر کے مطابق راجپوت وید میں بیان کردہ آرینز ہیں جو واقعی شتریہ ورنا سے تعلق رکھتے ہیں اور انہی کی اولاد ہیں، واللہ عالم۔ بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ اصل میں براہمن تھے اور بعد میں حکمران ہو گئے۔ بہرحال ان ساری باتوں کا احتمال موجود ہے اور یہ ساری باتیں بیک وقت بھی درست ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے کچھ واقعی آرینز ہوں اور کچھ باہر سے آ کر قابض ہوئے ہوں اور خود کو شتریہ کہلانے لگے ہوں، اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے شتریہ تو کے بغیر تو ورنا کے علاوہ تو لوگ حکومت وہاں پہ کر نہیں سکتے تھے، تو ممکن ہے ایسا بھی ہوا ہو۔ پھر تاریخ دان اس بات پر بھی متفق نہیں کہ راجپوت جو کہ بہادر افسروں کے گروہ تھے انہیں موروثی حیثیت کب حاصل ہوئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ 13ویں صدی میں اور بعض کہتے ہیں کہ 16ویں صدی میں راجپوت بہت گھمنڈی اور اکڑ ہو گئے اور خود کو پاک خون کی اولاد تصور کرنے لگے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ مغل حکمران ہوئے اور مغلوں کے دور میں چونکہ مغل خود قبائلی عصبیت اور موروثی نظام کے حامی تھے، انہیں دیکھا دیکھی راجپوت بھی موروثیت کا شکار ہو گئے، واللہ اعلم۔ 15ویں صدی میں راجپوت پہلے رانا کمبھ پھر رانا سنگا کی قیادت میں ابراہیم لودھی سے لڑے اور لڑتے رہے، اور پھر مغل بادشاہ بابر نے انہیں شکست دی۔ مغلیہ دور خصوصاً اکبر کے دور میں انہیں خوب پذیرائی ملی۔ راجپوتوں کے اشراف نے سیاسی مقاصد کے لیے اپنی بیٹیاں مغل بادشاہوں اور شہزادوں سے بیاہ دیں۔ اس کا اندازہ یوں کیجیے کہ اکبر کے خاندان کی 40 شادیوں میں سے 17 لوگوں کی شادی راجپوتوں سے ہوئی۔ پھر اورنگزیب کے دور میں راجپوت باغی ہو گئے حکومت کے، مغلیہ حکومت کمزور بھی پڑ گئی ان کی کوششوں کی وجہ سے، کیونکہ اورنگزیب نے ان پر جزیہ نافذ کر دیا، کیونکہ ظاہر سے مسلمان تو ابھی ہوئے نہیں تھے تو اس وجہ سے جزیہ نافذ کیا گیا۔ اس وجہ سے وہ حکومت کے خلاف بھی ہو گئے اور بغاوت بھی کی۔ 15ویں صدی میں پھر راجپوت مراٹھا کے زیر نگیں بھی رہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بھرپور مددگار رہے، اور آج کم از کم پاکستان کی حد تک تو یہ قوم شاید ہر لحاظ سے سب سے ہی پیچھے ہے۔ مسلمان ہو جانے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ جاہلیت کی عصبیتوں کو بھول جاتے اور اس فرمان کو یاد رکھتے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ مگر افسوس یہ قوم آج تک
کمی کمین ذات پات سے باہر ہی نہ نکل سکی اور نہ ہی اب پرانے جاہلیت کے رسوم و رواج ہی کو مکمل طور پر چھوڑ سکی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، یقیناً اللہ سب جاننے والا باخبر ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو راجپوتوں کی تقریباً بنیادی تاریخ اور ان کے خد و خال اس کے بارے میں آگاہ کیا، ساتھ میں ایک چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ ان جاہلیت کی عصبیتوں سے باہر نکل آئیے۔ کوئی کمی کمین نہیں ہے، کوئی کمتر نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی بنیاد ہے برتری کی تو وہ سوائے تقویٰ کے اور کچھ نہیں۔ جو شخص جتنا زیادہ متقی ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی بڑا ہے، اتنا ہی عظیم ہے، اتنا ہی عزت والا ہے۔ باقی سب یہ ڈھکوسلے ہیں، نہ ہماری تاریخ، ہماری مسلمانوں کی تاریخ سے اس کا کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی یہ کوئی جسے آپ کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پر یہ کوئی درست رائے ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ ہمارے چینلز کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ شکریہ، والسلام۔